کارٹون پرائم۔ پانی ختم ہو گیا ہے۔ پھر موٹر آن کرو بیٹا، اس طرح غسل خانے میں بولتے نہیں ہیں۔ سعد نے نہانے کے دوران پانی ختم ہو جانے پر غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ساجدہ نے کام کرتے ہوئے کچن سے ہی مسئلے کا حل بتانے کے ساتھ غسل خانے میں نہ بولنے کی تلقین کی۔ بجلی بھی نہیں ہے۔ سعد اب پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ جی بیٹا بولیں۔ ساجدہ بیگم کام چھوڑ کر باہر آئیں۔ امی پانی ختم ہو گیا ہے اور بجلی بھی نہیں۔ سعد نے منہ بناتے ہوئے مزید اضافہ کیا کہ اس نے پورے جسم پر صابن لگا رکھا ہے۔ اوف میرے خدایا، یہ بجلی اور پانی بھی نہیں ہے۔ ساجدہ منہ میں بڑبڑائی اور بیٹے کو پانی کی جلد فراہمی کا کہہ کر فلٹر پانی کے کین سے پانی مہیا کرنے لگی۔ سعد کے نہانے میں پانی کا ایک مکمل کین صرف ہو چکا تھا۔ پانی کی مزید ضرورت کے تحت ساجدہ نے سعد کو پانی لینے کے لیے پڑوس میں بھیجا کہ بجلی آئے گی تو ہم بھی ٹینکی بھر لیں گے۔ ہائے امی پکڑ لو، بہت بھاری ہے۔ سعد پانی کی بالٹی ہاتھ میں تھامے گیٹ سے ہی منہ کے الٹے سیدھے زاویے بناتا آ رہا تھا۔ ساجدہ نے آگے بڑھ کر 9 سالہ سعد سے پانی کی بالٹی پکڑی تو ترس اور پیار سے ماتھا چومتے ہوئے بے اختیار ہنسی آ گئی، جس پر سعد ناراض ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ میرا پیارا بیٹا اماں سے ناراض ہو گیا؟ ساجدہ سعد کے پیچھے لپکی تو وہ صحن میں بچھی چارپائیوں کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ یہ ناراضگی اب دلچسپ کھیل پکڑن پکڑائی میں بدل چکی تھی۔ آخر ساجدہ نے اسے پکڑ کر پیار کیا، ماتھے پر بوسہ دے کر قریب بٹھایا تو خود ہی گویا ہوا۔ اماں جی، پانی ختم ہونے پر کتنی پریشانی ہو رہی ہے نا؟ جی بیٹا، یہ واقعی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ زیادہ تر کام پانی ہی کے مرہون منت ہیں۔ پانی اٹھا کر لانا بھی کتنا مشکل ہے، دیکھیں میرے دونوں ہاتھ۔ کہہ کر سعد نے اپنے ننھے ہاتھ ساجدہ کے آگے کیے۔ اوہو بیٹا، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ساجدہ سعد کے ہاتھ گود میں رکھ کر اس کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیٹا، پرانے زمانے میں گھروں میں موٹریں نہیں ہوتی تھیں۔ پانی کے لیے گاؤں کے سارے لوگ دور دراز کنویں پر جاتے تھے۔ اس کے بعد نلکوں کا رواج آیا تو گاؤں کے 1-2 گھروں میں نلکے ہوتے تھے، جہاں سے سب پانی بھر لیا کرتے۔ ہاں، وہ تو کتنا مشکل وقت ہوگا نا اماں۔ سعد نے استفہامیہ انداز سے ساجدہ کی طرف دیکھا۔ نہیں بیٹا، وہ مشکل وقت نہیں تھا، کیونکہ لوگ عادی تھے، لیکن ہاں، موٹروں کے آنے سے گھر گھر پانی کی دستیابی سے سہولت ضرور ہو گئی تھی۔ شکر ہے اماں، ہمارے گھر موٹر لگ گئی، ورنہ میں اتنی دور سے پانی نہیں لا سکتا تھا۔ سعد سے یہ بات سن کر ساجدہ کو بیٹے کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ لیکن بیٹا، پرانے وقتوں میں نا پانی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا تو لوگ ضائع نہیں کرتے تھے، جبکہ ہم پانی کا بہت ضیاع کرتے ہیں، جو کہ گناہ ہے۔ جی اماں، ہماری ٹیچر بھی بتا رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم بہتی نہر پر وضو کرو تب بھی پانی ضائع نہ کرو۔ اور اماں، آپ کو پتہ ہے اب میں پانی ضائع نہیں کرتا، ہلکی سی ٹوٹی چلا کر ہی وضو کر لیتا ہوں۔ سعد داد بھری نگاہوں سے ساجدہ کو دیکھتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میرا بیٹا تو بہت سمجھدار ہے۔ پھر اتنے میں موٹر چلنے کی آواز آئی، بجلی آ گئی۔ دونوں نے مڑ کر آواز کی سمت دیکھا تو سعد کے ابو کھڑے تھے۔ ساجدہ نے کہا، بیٹا عصر کا وقت ہو گیا ہے، آؤ پانی جیسی عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر سعد اور اس کے ابا وضو کر کے مسجد کو چل دیے۔ کارٹون پرائم کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔